پلیز میں بچوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں ینگسٹر کو، یہ ملک بہت عظیم ہے، یہ ملک بہت خوبصورت ہے، اس سے محبت کریں، اس کی عزت کریں، اور اس میں رہ کے جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اندر بہت پوٹینشیل ہے۔ آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال میں خود بیٹھا ہوں، ایک ہمبل گراؤنڈ سے شروع کر کے جب میں نے پریکٹس شروع کی تھی، جیسے میں نے گزارش کیا کہ میں کوئی 200 سال کا آپ کو بابا نظر نہیں آ رہا، کہ میں سر سید خان کا دوست نہیں ہوں، میں اسی معاشرے میں ابھی بھی کام کر رہا ہوں، اور میں نے 8 آنے اور 1 روپے سے شروع کیا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے۔ صرف 2-3 چیزیں ضروری ہیں، برخدا میں آپ کو سب کو بتانا چاہ رہا ہوں، سوسائٹی کے ینگسٹرز کو، ڈاکٹرز کو۔ روم واز ناٹ بلٹ ان اے ڈے۔ کیپ یور ہیڈ ڈاؤن، بی آنیسٹ، بی ہارڈ ورکنگ اینڈ بی کمٹمنٹ۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالرحمٰن رانا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ڈبیٹ آر۔ ملک پاکستان میں اگر بیماریوں کی بات کی جائے اور ان کے ڈائگنوسٹک سینٹر کی بات کی جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر بیماریوں کو صحیح طرح سے ڈائگنوز کر دیا جائے تو مریض کی 80% شرح بچنے کی وہاں ہی سامنے آ جاتی ہے، باقی 20% کام دوائیوں کا ہوتا ہے یا ماہر ڈاکٹر کا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگر ڈائگنوسٹک کی تاریخ دیکھیں تو جہاں ہم ابھی بیٹھے ہیں صوبائی دارالحکومت لاہور میں 2 ہی بڑی لیبز کا چرچا رہا، جن میں شوکت خانم اور چغتائی لیب تھی۔ اس کے بعد جس نے اپنا لوہا منوایا ان کے آج ہم ہیڈ آفس میں بیٹھے ہیں، میری مراد النور ڈائگنوسٹک سینٹر سے ہے، جس نے لاہور میں آ کے کلیکشن سینٹر بھی کافی سارے بنا دیے ہیں اور ایک جامع لیب بھی ہے ان کے ہیڈ آفس میں آج بیٹھے ہیں ہم شادمان میں۔ اور میرے ساتھ موجود ہوں گے سی ای او النور ڈائگنوسٹک سینٹر پروفیسر ڈاکٹر صفدر علی ملک۔ کسی تعارف کے محتاج نہیں، پاکستان میں اگر ڈائگنوسٹک سینٹر کی بات کریں تو سب سے پہلا انہوں نے یہ عزم کیا کہ حکومت کے علاوہ کوئی پرائیویٹ سطح پہ اگر ریڈیالوجی کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تو انہی کا ادارہ ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ آپ یہ گراں خدمات کے پیش نظر حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز بھی دیا۔ یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ وہ ریڈیالوجی کے لیے ہی ایک انسٹیٹیوٹ آف ریڈیالوجی بھی یہاں پہ قائم کر چکے ہیں، جس میں باقاعدہ کلاسز کا انتظام بھی جاری ہے، اور کیا کرنے جا رہے ہیں فیوچر میں، ان تمام سوالات کا ان سے جواب لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کہاں سے یہ جرنی شروع ہوئی، کہاں سے آپ کا بیک گراؤنڈ ہے، ان ناظرین کے لیے جو آپ کی پروفائل نہیں جانتے ابھی تک کہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں سے تعلیم شروع کی، ڈاکٹر کہاں بنے یہ تو بعد میں آتے ہیں، پیدا کہاں ہوئے، کہاں سے شروع ہوا یہ سلسلہ سارا؟ السلام علیکم عبدالرحمٰن صاحب، بہت شکریہ سب سے پہلے آپ کا، آپ کی ٹیم کا اور آپ کے چینل کا کہ آپ میرے کلینک پہ تشریف لائے ہیں انٹرویو کے لیے۔ آپ کی ساری ٹیم کا بہت شکریہ۔ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے، جیسے آپ نے بتا دی ہے کہ میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور میں لاہور میں ہی پیدا ہوا۔ پکے لاہوری ہیں؟ میں پکا لاہوری ہوں۔ ٹھیک ہے۔ میں چبرجی کے نزدیک ایک آبادی ہے راج گڑھ، ٹھیک ہے، حاجی پارک، ٹھیک ہے، وہاں کا رہنے والا ہوں۔ ٹھیک ہے، اور میرے والد صاحب ماشاءاللہ بہت پڑھے لکھے آدمی تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کا ایک ہی مشن تھا کہ بیٹا تعلیم پہ کمپرومائز نہیں کرنا، ٹھیک ہے، امتحانوں میں پاس ہونا ہے اور آگے ٹارگٹ سیٹ کرنے کی کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہیں سے میں نے چبرجی اسکول سے میٹرک کیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد گورنمنٹ کالج سے میں نے ایف ایس سی پری میڈیکل کیا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر میں کئی میڈیکل کالج میں 1973 میں میرا ایڈمیشن ہوا تو میں کئی میڈیکل کالج میں گیا۔ ٹھیک ہے، تو وہاں سے پھر میں نے 1979-80 میں MBBS پاس کیا۔ ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پکا لاہوری ہوں، تو لاہور سے اور کنگ ایڈورڈ کا ایک خاصہ رہا ہے کہ اس نے بڑے بڑے نام دیے، اور آج بھی لاہور میں اگر دیکھیں تو کنگ ایڈورڈ کے ہی ڈاکٹر صاحب کیوں ڈاکٹر سارے راج کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ جتنے بڑے نام ہیں KE کے ہیں ابھی تک سامنے جو نظر آئے۔ میں اس میں سمجھتا ہوں کہ تعلیم اور تربیت دونوں چیزوں کا ساتھ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ خالی تعلیم نہیں، اس کے علاوہ اس کے گھر سے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، گھر میں آپ کے والدین کا کنٹرول کتنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ میں ناظرین آپ کو بتانا چاہوں گا، آپ حیران ہوں گے کہ چونکہ میرے والد صاحب بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، انہوں نے ایم اے انگلش کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس حد تک ٹریک رکھتے تھے، بچوں کا فالو اپ کرتے تھے کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر سے جا کے اٹینڈنس پوچھنا، کوئی کلاس مس تو نہیں کی۔ اچھا، اور کلاسز جو آج کل اسکولوں میں ٹرینڈ سیٹ ہے کہ منتھلی یا ویکلی جو میٹنگ ہوتی ہیں پیرنٹس کے ساتھ، وہ آپ کے والدین تب کرتے تھے، وہ تب جب تصور نہیں تھا جب کسی 17 میں جا کے اسکول سے
وہ صرف میک شور کرنے کے لیے کہ بچوں کو پالنا بچیوں کی بنسبت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ہم 3 بھائی تھے چھوٹے, باقی بڑے بھائی تھے. تو وہ چیک کرتے تھے کہ ہاں اٹینڈنس پوری ہے, آپ پڑھ رہے ہیں, جسٹ ٹو میک شور کہ سوسائٹی کے اندر بعض کا بچہ کوئی اپنے راستے میں سے اسی کنسنٹریشن سے, اسی توجہ سے, اسی محنت سے, اسی لگن سے وہ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. تو میں غلط ایکٹیویٹیز کی طرف تو نہیں چلا گیا. باقی ایکسٹرا کریکولر بھی تھی ایکٹیویٹیز, کالج میں ہم کھیلتے کودتے بھی تھے, اسپورٹس بھی کرتے تھے, ویٹ لفٹنگ بھی کرتے تھے, ایتھلیٹکس بھی. کیا شوق تھے ڈاکٹر صاحب بچپن کے آپ کے زیادہ تر؟ بچپن میں جی وہ سارے شوق تھے جو بچپن میں ہوتے ہیں, جس میں آپ کہہ رہے ہیں پتنگ بازی بھی اڑائی ہوئی ہے, گلی ڈنڈا بھی کھیلا ہوا ہے, وہ سارے کام جو گلی محلے میں ہوتے تھے وہ ہم نے سارے کھیلے ہیں, جس میں ٹبریاں بھی کھیلتے تھے, اپنا سگریٹ کی ڈبیاں بھی کھیلتے تھے, اور کینچے بھی کھیلتے تھے, اور پتنگ بازی بھی کرتے تھے. وہ سارے شوق جو بچپن میں اس زمانے میں گلی محلے میں ہوتے تھے. بہت چھوٹے تو کیڑی کڑا بھی کھیلتے تھے بہنوں کے ساتھ. مطلب یہ نہیں کہ ہم بڑے کوئی پیمپرڈ چائلڈ تھے, بڑی ہمبل گراؤنڈ تھی. اور لیکن ایک بات تھی کہ پڑھائی پہ والد صاحب کمپرومائز نہیں کرتے تھے اسکول میں کسی صورت میں. اور جب کالج میں آئے تو فٹ بال, اسکول کے زمانے فٹ بال بھی کھیلتے رہے. اس طرح پہ جب کئی میں آئے تو وہاں بھی ایتھلیٹکس بھی, ویٹ لفٹنگ بھی, باڈی بلڈنگ بھی. باقی آپ حیران ہوں گے کہ میں مسٹر کئی بھی رہا ہوں, اچھا, گمنس کا کلر ہولڈر بھی رہا ہوں, ویٹ لفٹنگ میں بھی, باڈی بلڈنگ میں بھی. لیکن وہ ساری باتیں اس زمانے میں تھی جب اسپورٹس وغیرہ کرتے تھے, کھیلتے تھے, سارا کام کرتے تھے الحمدللہ. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے بننے میں, آج یہاں پہنچنے میں جو بہت زیادہ کردار ہے, میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا. سب سے پہلے تو خدا تعالیٰ کی مہربانی ہے, بالکل, اس کی بلیسنگ کے بغیر تو پتہ بھی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد والدین کا بہت بڑا رول ہے. والدہ کا ماشاءاللہ, آپ حیران ہوں گے کہ میری والدہ اسکول نہیں گئی تھی. والد صاحب ایم اے پاس تھے, والدہ میری اسکول نہیں گئی تھی. لیکن ہم نے کبھی بھی اپنی والدہ کو بغیر وضو کے کھانا پکاتے نہیں دیکھا. اصل میں وہ ڈاکٹر صاحب جو دور تھا نا, اس میں یہی خوبصورتی تھی کہ ایجوکیشن ہو نہ ہو, تربیت بڑی شاندار تھی. جیسے آپ نے فرمایا ایگزیکٹلی میں نے تربیت تھی. تو ہمیں والدہ نے کبھی بغیر وضو کے یا کبھی اس طریقے کے بغیر کھانا صبح ناشتہ نہیں دیا تھا. اور حیران ہوئے کہ ہمارے گھر میں جب عشاء کی نماز ہوتی تھی اور والد صاحب جو نماز پڑھ گھر آتے تھے تو مین گیٹ کے اندر ہی ہمارا مین سرکٹ کا کٹ آؤٹ لگا ہوتا تھا, اس کے ساتھ میٹر کے ساتھ, تو اتار دیا جاتا تھا کہ ناؤ یو آر باؤنڈ ٹو سلیپ. عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر میں جاگنے کا رواج نہیں تھا, اسکول ڈیز نے. اب بجنوں نکالا اور سب کہتے گرمیوں کے دن میں کوٹھے پہ چلے جاؤ, چارپیاں ڈالو, جاگو. مغرب سے پہلے ڈال دیتے تھے, اس کے بعد جا کے سونا ہے. لیکن فجر کی نماز پہ آپ نے اٹھنا ہے. پھر جا کے سرکٹ بریکر لگاتے تھے کہ اب آ گئے ہیں. دوسری بات, ہمارے میں مغرب کے بعد گھر سے باہر عبد الرحمٰن صاحب کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. کیا خوبصورت کانسیپٹ تھے ڈاکٹر صاحب. مغرب سے پہلے اگر بچہ کھیلنے گیا, کرکٹ کھیلنے گیا, جو بھی ایکٹیویٹی کرنی ہے وہ جو بھی مغرب کے بعد آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے. بالکل ٹھیک. اور اگر کبھی ہو گئی غلطی ہو گئی تو ایک دفعہ ورنہ گھر آ کے مرغا بننے کا تھا. مجھے پتہ ہوتا تھا کہ مرغا بننا, شاید رات کو کھانا بھی نہ ملے. بالکل ٹھیک. اس حد تک میں سمجھتا ہوں وہ سختی نہیں تھی, وہ ہماری بہتری تھی, ہماری بہتری تھی. آج میڈیکل سائنس بھی اس کو پروو کر رہی ہے ڈاکٹر صاحب. جی ہاں, کہ اگر آپ نے بیسٹ سونے کا ٹائم ہے تو وہ 10 سے صبح فجر کی نماز تک سوئیں. اور آپ ہماری مسلمانوں کی یہ بہتری تھی کہ ہمیں ٹریننگ ہی اس طرح کی ملی. جی ہاں. کیا وجہ ہے کہ ہم اس ٹریننگ کو آگے لی جنریشن میں منتقل نہیں کر پا رہے؟ وہ ایک تو میڈیا, ٹھیک ہے, ٹریولنگ, ٹھیک ہے, انفارمیشن, موبائل فونز آپ کے پاس اس طرح آ گئے ہیں. اس نے بیڑا غرق کیا, میں سمجھتا ہوں اس نے کوئی فائدہ نہیں کیا. ہمارے جو آج دیکھیں یورپ کے اندر 2 دفعہ کھانا کھایا جا رہا ہے, امریکہ میں 2 دفعہ کھانا کھایا جائے, ناشتہ کرتے ہیں, پھر شام کو 6 بجے کھانا کھاتے ہیں, اور اس کے بعد لوگ سو جاتے ہیں. یہ بیسیکلی مسلمانوں کی روایت تھی. اور صبح ناشتہ کیا, پیٹ بھر کھانا کھایا, اس کے بعد شام کھانا کھایا. جو ہوتا ہے نا مغرب کے بعد ہمیں گھر سے باہر جانے کی اجازت نہیں تھی. مغرب سے پہلے ہمارا کھانا وغیرہ امی نے تیار کیا اور کھانا کھایا. عشاء سے پہلے آپ نے ساری چیزیں پوری کر کے, تو عشاء کے بعد یو آر باؤنڈ ٹو سلیپ. چاہے آپ میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے کچھ بھی. کہ بیٹا اب صبح 4 بجے اٹھنا, تو پھر بیٹھ کے تو سورج کی روشنی میں چھت پہ جا کے پڑھنا یا نائٹ. ظاہر اتنے مینس بہت زیادہ مینس نہیں ہوتے تھے. ون شوڈ بی ویری آنیسٹ کہ میں آئی واز ناٹ بورن ود اے گولڈن اسپون. آئی واز بورن فرام دی ایجوکیٹڈ فیملی, بٹ اے ہمبل فیملی, جس میں صرف ایک تھی کہ تعلیم اور تربیت. اس کے علاوہ کوئی ہمارے پاس چوائس نہیں تھی کہ آپ کہیں جا سکتے ہیں. کالج میں گئے تو بسوں پہ جاتے تھے. اور آپ کو بڑی ایک فنی سی بات بتا رہا ہوں جو کہ آئی ڈونٹ نو آپ کیسے لیں اس کو, کہ 4 آنے ملتے تھے گھر سے. ٹھیک ہے.
25 پیسے ملتے تھے 25 پیسے، اور 7 پیسے ٹکٹ ہوتی تھی بس پہ جانے کی، 7 پیسے آنے کی ہوتی تھی. اٹھنی جسے کہتے ہیں تھے، نہیں چونی، چونی، 1/4 آف روپی. ٹھیک ہے، بڑی انٹرسٹنگ بتا رہا ہوں آپ کو بات. اب پتہ نہیں آن ایئر ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن میں آیت بتا رہا ہوں. بالکل. تو ہماری بس چبرجی سے چبرجی تک پیدل جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو گورنمنٹ کالج میں جاتے، 3 نمبر بس جاتی گورنمنٹ کالج میں. ٹھیک ہے، فاصلہ بھی کوئی زیادہ نہیں ہے، تھوڑا سا. 4 سٹاپ کا ہوتا تھا. کبھی دیر ہو گئی تو بس میں بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، تو 7 پیسے کی ٹکٹ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، میں آپ کو ریئلٹیز آف لائف بتا رہا ہوں ہمبل گراؤنڈ کے ساتھ. بالکل ٹھیک. تو ہم نے 7 پیسے بچانے ہوتے تھے کسی طریقے سے تاکہ دوپہر کو کھانا کھائیں. 3:30 بجے گورنمنٹ کالج سے فارغ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو ہم سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے. آخری کلاس ہماری اردو کی اللہ تعالیٰ جنت نصیب کے صابر لودھی صاحب ہوتے تھے ہمارے ٹیچر، مرحوم فوت ہو گئے. تو آخری کلاس ان کی ہوتی تھی فزکس کے پریکٹیکلس کے بعد. وہ کرتے کرتے 3 تو بھوک کے ساتھ برا حال ہوتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے جاتے وقت کنڈکٹر دیکھنا آ گیا ہے تو ہم نے پچھلے گیٹ سے چڑھنا ہے. ٹھیک، درمیان میں کنڈکٹر پیچھے آ گیا تو اتر کے اگلے گیٹ سے چڑھنا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے 7 پیسے بچانے ہیں. بچانے ہیں ہر صورت. وہ 7 پیسے بچیں گے تو پھر ہمارے ساتھ جا کے 14 پیسے کی ہمیں 15 پیسے کی نان نہیں ملے گی تو ہمیں کھانی ہے. بالکل تو ٹھیک، یہ ایک چھوٹے چھوٹے شوق تھے بالکل اور طریقے تھے کہ چلو ہاؤ کین وی سیو بیکاز دا مینس آر ویری لمیٹیڈ. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ٹیک ہوم زمانے بھی سادہ تھے، خوبصورت یادیں تھیں تب. ہاں یہ بڑی خوبصورت یادیں. اس پہ میں کوئی مطلب کوئی اس پہ ریپینٹ نہیں کرتا. ڈاکٹر صاحب یہی تو خوبصورتی ہے، انسان جب تک اپنی مٹی کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور ان چیزوں سے نکلتا نہیں تب تک وہ ترقی بھی کرتا رہتا ہے. جیسے وہ برگر بنتا ہے یا لیڈ کلاس بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ ساری دڑم سے آ جاتی ہے. اگلی طرف بڑھتے ہیں، ڈاکٹر بننے کا خیال کیوں آیا اور کیا سوچ کے سمجھ کے کہ ڈاکٹر ہی بننا ہے؟ ڈاکٹر کا جی میرے والد صاحب کو شوق تھا. اچھا، ایک بھائی کو انہوں نے انجینئر بنایا، ٹھیک ہے، ایک کو انہوں نے فوج میں بھیجا، ٹھیک ہے، واپس آ گیا اور مجھے کہتے کہ تو نے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے اس زمانے میں یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نہیں پتہ کیا کرنا ہے، جو والدہ نے کہہ دیا وہی کام. تو وہ محنت کرتے تھے. تو پھر میں جب گورنمنٹ کالج میں تھا تو مجھے والد صاحب سائیکل پہ لے کے کئی دکھانے جاتے تھے. ٹھیک ہے، تو بیٹا یہ کالج تو منزل یہاں، یہ ہے یہ ہے تمہاری منزل ہے، تمہیں یہاں جانا ہے ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ کہیں اور ایڈمیشن ہوا تو میں افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ویری کیٹیگوریکلی بڑی کلیئرٹی تھی ٹھیک ہے، کہ تمہارا یہی کالج ہے اور تم نے یہیں اسی جگہ پڑھنا ہے. اس کے علاوہ اس وقت پنجاب میں 3 کالج تھے. لاہور میں تھا کئی، اور ایک نشتر میڈیکل کالج تھا، ملتان. اور ایک بھاولپور میڈیکل کالج تھا. ٹھیک ہے، تو وہ 3 میڈیکل کالج تھے. تو پہلا میرٹ کئی کا ہوتا تھا اور میرٹ بھی سخت ہوتا تھا. بہت سخت تھا جی. ایک اس وقت بھی آپ حیران ہوں گے، جیسے ابھی رزلٹ آ رہا ہے 1 نمبر پہ 0.004 تک چلا گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اس زمانے بھی ہمارے کالج میں یہ آخری نمبر پہ 707 نمبر تھا، رول نمبر جو لاسٹ تھا میرٹ نمبر. اس کے اوپر 5-6 اسٹوڈنٹس تھے. تو کچھ کو کئی میں ایڈمیشن ملا، کچھ کو نشتر میں آج سے 50 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. اس وقت بھی کمپٹیشن ٹف تھا، ایزی نہیں تھا کہ ہر کالج تو اب تو میں کہتا ہوں بچوں کے لیے بہت بڑی فیسلٹیز ہیں کہ اب اتنے کالج بن گئے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ آپ کو ایڈمیشن مل جاتا ہے. پرائیویٹ ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر آپ انٹرنیشنل چلے جاتے ہیں. جی باہر چلے جاتے ہیں. فائنینشلی اگر الحمدللہ آپ افورڈنگ ہے تو دیر آر سو مینی پرائیویٹ میڈیکل جہاں پہ آپ کر لیں. لیکن اس زمانے میں یہ 3 تھے اور نہ ٹیوشن کا کانسیپٹ تھا اور نہ کوئی چوتھی چوائس تھی کہ ہی جانا ہے، بس کہ ہی جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے، اور نہیں ہو تو پھر دیر نو سیکنڈ چوائس. ٹھیک ہے. تو الحمدللہ ہم میرٹ پہ گئے کئی میں اور 5 سال پڑھا. الحمدللہ سارے امتحان فرسٹ ٹرم میں پاس کیے اور فرسٹ ڈویژن پاس کیے. یہ اللہ تعالیٰ کی صرف بلیسنگ تھی اور محنت تھی. ظاہر ہے اتنا میرٹ سخت ہونا، اتنے لوگوں میں آپ کو چوز ہونا. اور پھر ڈاکٹر صاحب ریڈیالوجی کی فیلڈ کیوں چوز کی؟ ہاں یہ بھی ایک حادثہ ہے. اچھا، ہاں کوئی ایسا نہیں. پہلے میرا ایڈمیشن ہوا MBBS کرنے کے بعد ہاؤس جاب کیا تو میرا ایڈمیشن ہوا. میں آپ کو بڑی ریئلٹیز بتا رہا ہوں، آپ حیران ہو گئے کہ ڈاکٹر صاحب میری زندگی میں بڑے اپس اینڈ ڈاؤنس آئے ہیں. ٹھیک ہے، اور نشیب و فراز سے بھری ہوئی ہے زندگی. بالکل ٹھیک. لیکن میں اس چیز پہ شکر خدا کا اظہار کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو بھی رکھا بہترین رکھا. ٹھیک ہے نا. بڑے بڑے راستے میں پنجابی کا محاورہ کبے نوں لت وجے کب سدھا، میری موسٹلی زندگی ایسے ہی بنی ہے. تو میں اس پہ اللہ تعالیٰ کے شاکی ہوں. شکر گزار اس نے جو بھی کیا جہاں پہنچے ہیں یہ صرف اس کی بلیسنگ سے. اس وقت لگتا ہے کہ یہ غلط ہیں، بالکل ٹھیک. لیکن خدا نے میرے لیے آگے بہتر رکھا ہوا تھا جس پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا. جو ہماری تو اس سے آگے نظر نہیں آتی دیوار، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ مجھے بڑی بلیسنگ دی ہیں. اور میرے اچھے والدین کے دعاؤں کے بعد میرے اچھے دوست بہت زندگی میں جنہوں نے بہت زبردست کسی وقت میری ہیلپ کی، جس میں بزرگ تھے، ایلڈرلی تھے. تو میں 81 میں میرا DMRD میں ایڈمیشن ہوا. اس وقت سے DMRD ریڈیالوجی میں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو ایڈمیشن ہو گیا تو میں نے اپنے کنسلٹنٹ کو جا کے دکھایا جو ہمارے اعجاز مرحوم صاحب ہمارے MS سے کہ سر میرا یہ ایڈمیشن ہو گیا DMRD، تو میں ریڈیالوجی کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے.
اور ایسے بھی دوسرے کا جائے چلے گا یہ اس ڈپلوما میں چلے جاتے تھے، ایسے کوئی ایسے پلان نہیں تھا چلے گے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے دیکھا تو مجھے پڑھ کے تو کہتے ہیں ان کے پیٹ ورڈ تھے سورا، اور سوریا تو کہاں جا رہا ہے، تو بھوکا مر جائے گا. اس زمانے 2 روپے ایکس رے رپورٹ پڑھنے کے ملتے تھے، سی ٹی تھا نہیں، الٹرا ساؤنڈ تھا نہیں، خالی ایکس رے تھا. اور آدھے ایکس رے لوگ ویسے ہی گیلے لے جاتے تھے، تو ہم سے رپورٹ ہی کوئی نہیں کراتا تھا. ٹھیک ہے. تو ٹائی پینٹ وہ ایکس رے والا ٹائی نہیں پال سکتا تھا. یہ ایک غریب طبقے کا نام ہوتا تھا میڈیکل پروفیشن کے اندر کہ اس کو کیا کرنا ہے. ریڈیولوجی تھا ہی کوئی نہیں، ایک ہی سینٹر تھا اس زمانے. انہوں نے پھاڑ دیا. ٹھیک ہے. ان کا تو اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا ہے، تمہارا میرٹس ہے، تم جا کے کارڈیالوجی کرو، تم میڈیسن کرو. میں ٹھیک ہے جی، چھوڑ دیا، میڈیکل میں چلا گیا. وہاں 2 سال میڈیکل میں رجسٹرارشپ کی. اس کے بعد میں کیجوٹی میڈیکل افسر بن گیا. پھر اس کے بعد میں سول سیکریٹریٹ چلا گیا، وہاں 1 سال رہا. تو وہاں میرے ایک سینئر دوست تھے، تو انہوں نے کہا نہیں یار ڈی ایم آر ڈی اچھی ہے، تو اپنی اس میں آ کے چلے جاتے ہیں. اٹس اے گڈ ڈپارٹمنٹ، وہاں پہ آنا ریڈیولوجی ایکسپینڈ کر رہی. ڈاکٹر صاحب آپ سے باتوں کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ناظرین یقین کریں اتنی خوبصورت باتیں چل رہی ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ میں اتنا محو ہو جاؤں کسی انٹرویوز میں کہ مجھے وہ باتوں کا سلسلہ جاری رکھنے میں ٹوکنے میں کوفتہ ہے. میرا پروڈیوسر اس ٹائم مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ڈی ایم آر ڈی میں کیوں آئے واپس، کیا ہوا کہ وہ سارا کچھ کرا کے پھر اسی شعبے میں واپس آئے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صفدر، پروفیسر ڈاکٹر صفدر علی ملک سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے. ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ زندگی میں آپ نے بڑی اسٹرگل کی اور اس کے بعد میڈیکل کی طرف چلے گئے. میڈیکل میں آئے تو شعبہ کی طرف آنا تھا، تو پھر کیسے آئے اپنے شعبے میں واپس؟ پھر میں 84 میں ایک دوست کے کہنے پہ ریڈیولوجی میں آیا. ٹھیک ہے. اور بس پھر ریڈیولوجی کی. ٹھیک ہے. الحمدللہ 84 سے لے کے اب تک ڈی ایم آر ڈی پاس کیا. اس کے بعد مختلف جگہوں پہ جاب کرتا رہا. پھر میری پریکٹس تھی چبرجی میں. ٹھیک ہے. اور وہاں جنرل پریکٹس کی تھی. 84 سے لے کے میں نے 90 تک میں نے جنرل پریکٹس کی. اور میری پریکٹس بہت اچھی تھی. آپ پھر ایک اور زندگی آپ کو ٹرننگ پوائنٹ بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. بہت اچھی پریکٹس تھی. روز کے میں 100-150 پیشنٹ میں دیکھتا تھا. اچھا. ہیونگ اے ویری گڈ پریکٹس. ٹھیک ہے. اس زمانے میں ڈی ایم آر ڈی کر چکا تھا، تو میرے پاس ایکس رے بھی تھا، میرے پاس لیبارٹری بھی تھی، میرے پاس الٹرا ساؤنڈ مشین بھی تھی. اچھا. تو میں بچوں کو ٹرننگ پوائنٹ اور ڈیسیژن کے پوائنٹس بتاتا ہوں کہ بعض کا آپ نے ہارڈ ڈیسیژنز لینے ہوتے ہیں اور اس میں پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا. اور زندگی کا بڑا اہم فیصلہ ہم فیصلے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ سیکھ آ رہے ہیں، بعض لوگ نہیں سمجھتے. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک گنگرا میں جاب کرتا تھا. یہاں ہماری 1-2 پروفیسر تھے جن کو پیشنٹ روٹین میں دیکھتا تھا. ٹھیک ہے. تو مجھے کبھی انہوں نے پرائیویٹ پیشنٹ نہیں بھیجا تھا. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک دن ایسے پوچھا میڈم یہاں میں سارا دن آپ کے کام کرتا ہوں، تو کبھی آپ پرائیویٹ پیشنٹ دیکھتے کیا میری رپورٹ جو پرائیویٹ ہے وہ غلط ہوتی ہے یا مشین ایسی وجہ؟ انہوں نے مجھے فکرہ بولا کہ سب جہاں پہ آپ پریکٹس کرتے ہیں نا وہاں میرا مریض نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. آپ چبرجی میں پریکٹس کرتے ہیں، اندر گلی میں پریکٹس کرتے ہیں، میرے پیشنٹ گاڑی والے وہاں نہیں جا سکتے. خواتین ہیں زیادہ تر، 90% گاڑی کی پریکٹس ہوتی تھی. ٹھیک ہے. تو آپ شادمان میں آئے تو پھر میں آپ کو پیشنٹ بھیجوں. ٹھیک ہے. آپ کی رپورٹنگ اچھی ہے لیکن لوکیشن اچھی ہے. لوکیشن اچھی ہے. میں کہ اچھا میں ٹھیک ہے. تو دیٹ اسٹک مائی مائنڈ. ٹھیک ہے. ود ان 1 ویک میں نے سارا کلینک سیل کیا. ٹھیک ہے. بلڈنگ میں میری اپنی تھی، ایکس رے بھی لگا ہوا تھا، الٹرا مشین بھی تھی، لیبارٹری بھی تھی، 30-35 ڈپارٹمنٹ بھی تھے، پریکٹس بھی تھی. سب کچھ میں نے اوور نائٹ بیچا. اتنی چھوٹی پرائز پہ بیچا کہ میں نے کہا میں نے اب یہاں پریکٹس نہیں کرنی. ٹھیک ہے. اور اس موقع پہ میرے سارے احباب دوست میرے خلاف تھے کہ اتنا بڑا میجر ڈیسیژن کر رہے ہیں آپ، چھوڑ کے اچھی خاصی رننگ پریکٹس کو تو آپ شادمند. یہاں پہ آ کے میں نے ایک مریض دیکھنا شروع کیا 125 پہ لے کے. ٹھیک ہے. 91 کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ 125 مریض، وہاں سے 125 مریض تھے اور یہاں پہ ایک مریض 125 پہ دیکھنا شروع کیا. وہاں الٹراساؤنڈ بھی کرتا تھا، ایکس رے کرتا تھا. میں نے کہا میں نے پریکٹس نہیں کرنی. ٹھیک ہے. میڈم نے کہا جنرل پریکٹس میں وہاں پیشنٹ آئے گا. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دروازہ ایسا کھلا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی بڑی بلیسنگ رہی. پریکٹس کی اور پھر اپنا اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ اس میں. چلیں النور کی طرف آ جاتے ہیں. اس کو بنانے کا کیا مقصد تھا اور کیوں ذہن میں آیا کہ یہ ہونا چاہیے؟ النور کے جی میں نے 1983 میں شروع کیا تھا. اچھا. نور فاطمہ میری والدہ محترمہ کا نام تھا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، ان کے نام پہ تھا. ٹھیک ہے. تو اسی کو میں نے آگے کیری کیا. ٹھیک ہے. اور پھر جب یہاں پہ شادمان میں آیا تو میں نے النور کلینک ڈائگنوسٹک سینٹر شروع کیا. پہلے میں نے الٹرا ساؤنڈ شروع کی. ٹھیک ہے. پھر 2005 یا 6 میں اسی جگہ جہاں پہ آپ تشریف رکھتے ہیں
اس کو گرا کے تو ہم نے پھر ملٹی سٹوری ایک بلڈنگ بنائی، اس کا نام رکھا نور ڈائگنوسٹک سینٹر، اور پھر آہستہ آہستہ ہم نے اس کے اندر ایکس رے لگایا، پھر سی ٹی لگایا، پھر میمو لگایا، پھر ڈیکسا اسکین لگایا، پھر لیبارٹری شروع کی، پھر ایم آر آئی. تو یہ اٹ ہیز ٹیکن اباؤٹ 12 years فرام 2006. 14 سال کے اندر بالکل ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ ہم نے اسٹیبلش کیا. اور اب ہم نے پچھلے جب سے میں ریٹائر ہوا ہوں تو میرا ایک مشن تھا، میری ایک خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنا کچھ عطا کی ہے، اتنی نعمتیں عطا کی ہیں مجھے، اللہ تعالیٰ نے ایک عزت بخشی ہے. وہ اس گورنمنٹ نے میری خدمات کے سلسلے میں جیسے آپ نے فرمایا کہ متغم امتیاز دی ہے، تو میری بہت بڑی آنر ہے. ٹھیک ہے. اور میں پہلے ریڈیولوجسٹ ہوں اللہ تعالیٰ کی دعا سے، رحمت سے، جس کو گریڈ 21 بھی ملا. تو یہ بھی مجھے ایک بہت بڑی انکریجمنٹ تھی، اور مجھے ایک سوسائٹی نے، گورنمنٹ نے اکنالج کیا، پاکستان نے اتنا کچھ دیا آپ کو. یہ سب کچھ پاکستان کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو پھر میں نے سوچا کہ میں آئی شوڈ پے بیک ٹو دا سوسائٹی. تو یہ میں پیورلی آپ کو بتا رہا ہوں. تو میں نے النور انسٹیٹیوٹ آف ریڈیولوجی بنائی. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اپلائی کیا کالج آف فزیشین سرجن سے. ٹھیک ہے. اور پریزیڈنٹ اللہ چوہر صاحب تھے، ویری نائس، ویری افیکشنیٹ لائک فادر. انہوں نے کہا آپ اس کو ہمارے ایکریڈیشن کرائیں سی پی ایس پی کے ساتھ، اب یہاں پہ ٹریننگ شروع کریں. اچھا. اب ہم یہاں پہ الحمدللہ ہر 6 مہینے بعد انڈکشنز کرتے ہیں ایم سی پی ایس کے اسٹوڈنٹس کی. ٹھیک ہے. یہاں پہ ٹریننگ دیتے ہیں، چونکہ یہاں پہ الحمدللہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ النور ڈائگنوسٹک سینٹر میں ریڈیولوجی کے پوائنٹ آف ویو سے یہاں ساری موڈیلٹیز اویلیبل ہیں جو کسی بھی ٹرشری کیئر ہاسپٹل میں ہونی چاہیے. بالکل. وہاں شاید مکمل ہیں یہ نہیں ہیں، لیکن یہاں پہ ہر وہ چیز ہے جو اسٹوڈنٹس کو، پوسٹ گریجویٹ کو، ڈاکٹر کو، ریڈیولوجسٹ بننے کے لیے درکار ہے. اس کے لیے ماشاء اللہ ہمارے پاس پوری ٹیم ہے. پروفیسر شاہد وحید صاحب ہمارے ویری ہارڈ ورکنگ، ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹیچر، جو صبح 8 بجے ہمارے یہاں پہ اسٹوڈنٹس کی کلاس ہوتی ہے، ان کا امتحان ہوتا ہے، ان کے ایگزامز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو موڈیلٹیز پہ ایکسپوجر دیا جاتا ہے، سائنس سکھایا جاتا ہے. تو یہ میرا ایک مشن تھا کہ میں اس سوسائٹی کو پے بیک کروں کسی طریقے سے. تو آئی تھاٹ کہ بیسٹ از کہ جہاں سے بچے جو پڑھ کے نکل کے ریڈیولوجسٹ جائیں گے وہ پبلک کی خدمت کریں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی پبلک کی بڑی خدمت کی اور ڈائگنوسٹک لیب بنا دی ایک. یہ تشخیص کتنی ضروری ہے ایز اے ڈاکٹر، آپ کیا کہیں گے؟ کیونکہ ادھر ہم نے بڑے سارے لوگ دیکھے، بڑی دنیا دیکھی، لاہور میں تو کوئی اچھی لیب ہی نہیں تھی. یہاں پہ لوگوں کو رزلٹ کسی کے نام پہ بھی ٹرانسفر ہوتا دیکھا گیا. تو آپ ان ساری چیزوں کو کیسے کیٹر کر رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتا دیں کہ اس کو آپ ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں النور کو؟ جی، میں گزارش کرتا ہوں کسی بھی تشخیص کو، کسی بھی بیماری کی علاج کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کی پراپر تشخیص ہو. ٹھیک ہے. اور اس تشخیص کے 3 حصے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. میرے نظر ایک تو مریض جو اپنی باتیں خود بتاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک وہ جو ڈاکٹر صاحب اس کی باتیں سن کے ان کے آبزرو کرتے ہیں، ایگزامن کرتے ہیں، پیلپیٹ کرتے ہیں، ٹوٹی لگاتے ہیں، چیک کرتے ہیں. وہ تیسرا وہ ان کی تشخیص کو سپورٹ کرنے کے لیے، اپنی فائنڈنگ کو ویریفائی کرنے کے لیے ان کو لیبارٹری کی اور ریڈیولوجی کی ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. کہ مجھے ایکس رے چاہیے، مجھے الٹراساؤنڈ چاہیے، مجھے سی ٹی اسکین چاہیے، مجھے ایم آر آئی چاہیے، مجھے بلڈ ٹیسٹ چاہیے. تو یہ 2 چیزیں ہیں جو پلر ہیں ڈائگنوسٹک میں، ریڈیولوجی اینڈ پیتھولوجی. الحمدللہ ہم نے کچھ سالوں سے یہاں پہ ایک خوبصورت ڈائگنوسٹک لیبارٹری بھی اسٹیبلش کر لی، جس کا ہم آپ کو بھی وزٹ بھی کرائیں گے، آپ کو دکھائیں گے کہ ہم نے بنائی ہے. ٹھیک ہے. تو جب تک یہ 2 چیزیں آپ کے پاس موجود نہ ہو تو آپ کا کوئک ڈائگنوسس نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہوگا. فرض کیا کہ کسی کو بریسٹ میں، چھاتی میں گلٹی ہے تو اس کو نہیں پتہ گلٹی کس چیز کی ہے. تو اگر اس کا الٹراساؤنڈ ہو جائے، اس کا میمو ہو جائے، اس کی بایوپسی ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں 1 اسٹاپ بریسٹ کلینک، وہ امیجیٹ ہو جائے تو سی اے بریسٹ کینسر بریسٹ از 100% کیوریبل. بالکل نو ڈاؤٹ. اس وقت ہماری سوسائٹی میں خواتین کا نمبر 1 کلر جو ہے وہ بریسٹ کینسر ہے. لیکن وہ اس لیے ہے کہ ہماری خواتین اپنے آپ کو پراپر انویسٹیگیٹ نہیں کراتی، پراپر فزیکل ایگزامینیشن ہوتی. لیکن وہی چیز اگر شروع میں ہو جائے تو وہ 100% کیوریبل ہے. ایون لیڈیز، ینگ لیڈیز who have got this problem, even they can be afterwards pregnant. سو بہت زیادہ رول ہے کہ آپ کی تشخیص کے اندر، علاج کے اندر پراپر ان ٹائم ارلی تشخیص کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں، جس میں الٹراساؤنڈ ہے، خاص طور پر گائنی کے کیسز میں، پریگنینسی کیسز میں. اس طرح ایکس رے ضروری ہے اگر ٹی بی ہے، کھانسی ہے، اور آج کے باقی چیزیں ہیں. کووڈ آیا ہوا ہے تو اس کا PCR ٹیسٹ ہے، جیسے باقی انویسٹیگیشن ہے، اس کے لیے HRCT ہے، اس کو کھانسی ہو گئی، یہ گولڈ اسٹینڈرڈ آج کل ہے. تو اگر وہ چیزیں ساری آپ کے پاس ان ٹائم اویلیبل ہوں اور وہ پیشنٹ اویل کر لیتا ہے تو اس کی جلدی تشخیص ہو جاتی ہے. تو اس کی وجہ سے اس کا علاج
اور اس کی ریکوری الحمدللہ اچھی. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. آپ اس کو ایکسپینڈ کب تک کریں گے اور کب تک ہم دیکھیں گے کہ جو 2 کا لگتا ہے کہ یہاں پہ لاہور کو کیپچر کیا ہوا یا پنجاب کو کیپچر کیا ہوا تو لوگوں کو تک آپ کی فیسیلیٹیز ظاہر ہے کچھ سینٹر تو کلیکشن آپ نے لاہور میں بنا لیے اور 1-2 سٹی میں آپ کے ٹیم بتا رہی تھی کہ آپ کے وہ فردر انہانسمنٹ ہو رہی ہے. پنجاب کو بھی کیٹر کرنے کا ارادہ ہے کہ لاہور کو ہی ابھی فیسیلیٹیٹ کریں گے؟ دیکھیے جی ہر چیز کہ انسان کوشش کرتا ہے. الحمدللہ ٹچ وڈ ہماری ٹیم بڑی اچھی ہے, بڑی محنتی کام کر رہے ہیں. بہت زیادہ ہمیں لوگوں سے یہ ڈیمانڈ آ رہی ہے کہ النور کے لیے پاس کا تلاش کی وجہ سے آنا, ٹریفک کی وجہ سے آنا مشکل ہوتا ہے. ہمیں کلیکشن سینٹرز, پک اپ پوائنٹس مختلف جگہ پہ دیے جائیں. ہمیں لاہور میں ہم نے 8-10 مختلف ایریاز کے اندر پک اپ پوائنٹس, کلیکشن سینٹر, فرنچائز شروع کی ہیں. اب لاہور سے باہر بھی ہم گئے ہیں 2-3 شہروں میں, فردر ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ود ان نیکسٹ اباؤٹ 3 to 6 months آپ پنجاب میں بھی ہم اس کے النور ڈائگنوسٹک سینٹر کے فرنچائز سیٹیں شروع کریں گے تاکہ جو کوالٹی سروس ہم یہاں بیٹھے دے رہے ہیں وہ باہر کے لوگوں کو بھی اسی کوالٹی سروس کی فیسلٹی ملے جو لاہور شہر میں یا شادمان میں اویلیبل ہے. اس پہ ہمارا کام ہو رہا ہے, ہماری ٹیم کام کر رہی ہے. کافی زیادہ ہمیں ڈیمانڈ آ رہی ہے ملتان سے, سرگودا سے, کہ وہاں بھی اپنے سینٹر وغیرہ کھولیں. تو انشاءاللہ وہ ہم اس لائنوں پہ بھی ہم کام کر رہے ہیں. اور النور انسٹیٹیوٹ آف جو ریڈیالوجی ہے اس کو بھی فردر کوئی کالج یا اکیڈمی میں شیپ پورا دینے کی ہے؟ ہاں جی, جیسے میں نے گزارش کیا کہ ابھی ہمارا ٹریننگ میں MCPS ہماری ٹریننگ یہاں چل رہا ہے. ہمارا کالج سے وزٹ ہو چکے ہیں فار FCPS. انشاءاللہ وی آر ہوپنگ ویری سون اس کا بھی ہماری اکریڈیشن ہو جائے گی. ان دا مین ٹائم ہم نے UHS کا وزٹ بھی ہو گیا یہاں پہ, اور اس کے لیے DMRD ہے ٹریننگ 2 سال کی ریڈیالوجی کی, وہ بھی ہماری انشاءاللہ کے لیے وہاں سے بھی ایکریڈیشن ہماری ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ ہم نے ایک اور کام کیا کہ یہ جو ینگسٹر بچے جو ہیں, جو ہمارا سپورٹنگ سٹاف ہے, وہ ریڈیوگرافرز ہیں, ٹیکنالوجسٹ ہیں. اگر اچھے ٹیکنالوجسٹ نہیں ہوں گے تو ہماری مشینیں چلانے کے لیے کوالٹی نہیں آئے گی. اس کے لیے یہاں پہ ہم MIT کورس, میڈیکل امیجنگ ٹیکنالوجی کورس 4 سال کا کورس ہے, اس کے لیے بھی ہم نے اپلائی کیا, اس کے لیے بھی ہمارا وزٹ ہو گیا ہے. تو انشاءاللہ امید ہے کہ ہم بائی نیکسٹ ایئر اس کی بھی انڈکشن کریں گے اور ان بچوں کو بھی یہاں پہ ایک ٹریننگ کا فیسلٹی اور ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا جائے گا. کلاسز ہوں گی, ان کی باقاعدہ ٹیچنگ ہوگی, ان کا ایکسپوجر ہوگا, ان کی ٹریننگ ہوگی, تاکہ یہاں سے نکل کے کیونکہ ریڈیالوجی بہت زیادہ گرو کر رہی ہے, ایکسپینڈ کر رہی ہے, اس کی ضرورت بھی ہے. تشخیص ہے, آبادی جس سے بڑھ رہی ہے, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اچھے کوالٹی کے ڈاکٹرز, اچھے کوالٹی کے ریڈیالوجسٹ اور ٹیکنالوجسٹ پروڈیوس کیے جائیں تاکہ ہمارا اسٹینڈرڈ بھی باہر کے ملکوں جیسا اسٹینڈرڈ ہو سکے. بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. اس دنیا میں بڑی جدت آ گئی ہے, سائنسی دور کہا جا رہا ہے اس دور کو. دنیا میں انسان کا چپا چپا مشینوں کے اوپر آ رہا ہے, تو پاکستان ابھی اس حوالے سے بہت پیچھے ہے. النور کا میں نے سسٹم تھوڑا سا بھی آبزرو کیا, باقی بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ. بڑا ہی اکوپمنٹ جو ہیں وہ آپ کے لیٹسٹ ہیں یہاں پہ. کیا وجہ ہے کہ ہم ابھی تک اس ایرا کو نہیں پکڑ سکے؟ دنیا ہم سے آج بھی 50 سال آگے کیوں لگتی ہے؟ ہم فیسیلیٹیز کیوں نہیں دیتے؟ گورنمنٹ کی پرائیورٹی کیوں نہیں ہے یہاں پہ؟ اچھا, میں یہاں پہ آپ سے تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. ٹھیک ہے. کہ اگر یہ کہا جائے کہ ریڈیالوجی میں اپنی بات کر رہا ہوں, بہت سارے سینٹرز ایسے بھی ہیں, آغا خانہ ہے, اشوک خانہ میں. اگر یہ کہا جائے کہ جی ہم ڈیولپنگ ہیں تو نہیں, ٹھیک ہے, ہم ڈیولپڈ ہیں. ریڈیالوجی کے اندر آئی کین ایشور یو ون تھنگ کہ وہی ٹیسٹ جو یہاں پہ ہو رہے ہیں وہی ٹیسٹ جو امریکہ میں ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, الحمدللہ اسی کوالٹی کے ڈائگنوسٹک کے پوائنٹ سے, ریڈیالوجی کے پوائنٹ سے, بلکہ ہماری الٹراساؤنڈ رپورٹیں امریکہ سے بہتر ہے. اچھا, انگلینڈ سے بہتر ہے. بہت اہم. یہ میں آپ کو بڑی کر رہے ہیں اتھارٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک ڈیفینیٹ بتا رہا ہوں کہ ہماری رپورٹیں وہاں سے بہتر ہے. الٹراساؤنڈ اس لیے بہتر ہے, میں اس کی وجہ بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ جو الٹراساؤنڈ کی جاتی ہے دیٹ از ڈن بائی سونوگرافرس. ٹھیک ہے. دے آر ناٹ کوالیفائڈ ریڈیالوجسٹ. ان کے خاص کورس ہوتا ہے, لمٹ تو کر کے لاتے ہیں, لیکن کاؤنٹر سائن بس سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو کوالیفائڈ ریڈیالوجسٹ ہیں ان کی الحمدللہ رپورٹنگ از بیٹر دین دیٹ. بہت سارے پیشنٹس ہیں, پلس وہاں میڈیکو لیگل بہت زیادہ ہے, تو اس لیے وہاں ہر چیز شفٹ ہو جاتی ہے. جی MR کروا لو, جی CT کروا لو, اس لیے کوئی ڈاکومنٹ آ جاتا ہے تو اس میں سو خطرہ ہے. یہاں پہ چونکہ ریڈیالوجی شامل ہے تو یہاں بھی الٹراساؤنڈ کی رپورٹ بہتر ہے. آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں پہلا شخص تھا جس نے 3D 4D الٹراساؤنڈ کی 2004 میں, جبکہ دبئی میں نہیں تھے, بہت بڑا ملک جو کلیم انہوں نے مارے. میرے بعد میں 2004 میں بہت سارے ملک, ایون امریکہ میں ایک سینٹر میں لیکچر لینے گیا تھا شکاگو میں, تو وہاں پروفیسر نے لیکچر سنا تو دیکھا تو وہ شی واز شاک, یہ پاکستان تمہارے پاس ہے. وہ سب پاکستان میں گھوڑے گدھے پہ ہم سفر کر رہے ہیں. میں اس کو 4D امیج کی بتایا, دنیا میں جو ہمارا امیج ہے, لیکن الحمدللہ امیج آپ کے جانے سے
بیٹ مور دین 45-50 کنٹریز کے اندر میں جا کے مختلف لیکچر جا کے دے چکا ہوں. میں بتا چکا ہوں کہ پاکستان وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں. پاکستان بہت پرسکون ملک ہے اور بہت ہی ایک امن پسند ملک ہے اور ہم بڑے خوش ہیں اپنے ملک کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب وقت میرے پاس محدود ہے, باتوں کا سلسلہ آپ سے بڑا خوبصورت جاری ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ سارا کچھ تو آ گیا, آپ نے محنت بھی کر لی, اب سوسائٹی کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی جو ڈائگنوسٹک سینٹر ہے یہ لوگوں کو کیسے پے بیک کر رہے ہیں اب آپ کی بھی تو کچھ ذمہ جی اس میں گزارش کر رہا ہوں, اس میں 2-3 کام ہم کر رہے ہیں. ایک دوسرے ہوتا ہے کہ ہم اسٹوڈنٹس کو ٹرین کر رہے ہیں, ڈاکٹرز کو ٹرین کر رہے ہیں. دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کلینک پہ تشریف لائیں, اگر آپ کے پاس پیسے پورے نہیں بھی ہیں, خاص طور پہ الٹرا ساؤنڈ جو میرے ہاتھ میں دوسرے ٹیسٹوں میں, تو یہاں کوئی فکس پرائس نہیں ہے. وی کین اکاموڈیٹ فرام ٹاپ ٹو باٹم ایز ویل. جتنے بھی کم سے کم پیشنٹ بھی آ جائے, غریب بھی آ جائے, ہم ان کو چیریٹی کے لحاظ سے وی آر گیونگ دیم میکسیمم ڈسکاؤنٹ. یہی پوچھنا میں چاہ رہا تھا آپ سے کہ کوئی غریب بھی آ سکتا ہے یہاں پہ کہ اس طرح وہ لیٹ کلاس ہے گاڑی والوں کا؟ بڑا اچھا پوچھا جی کہ جو ہمارے پاس پیشنٹ ہسپتالوں سے آ رہے ہیں, میو ہسپتال سے آ رہے ہیں, ہسپتال پرچی لے کے آ رہے ہیں, آپ حیران ہوں گے ان کو اتنا زیادہ ڈسکاؤنٹ ہے الحمدللہ اپ ٹو دیئر سیٹسفیکشن. ٹھیک ہے کہ پیشنٹ جہاں پہ کمفرٹیبل ہو, جہاں پہ خوش ہو. پلس ہمارے جتنے میرے ڈاکٹر بھائی ہیں, دوست ہیں, بردرز ہیں, وہ جسی پیشنٹ کو ریفر کریں, ریکمینڈ کریں کہ اس کا فری بھی کرنا ہے, تو الحمدللہ میں اپنے شوق سے, اپنی محبت سے اور جذبے کے ساتھ وہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کو میں فری بھی کروں, خدمت بھی کروں. تو یہاں پہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ صرف پین کمیز والے مریض آ سکتے ہیں. اب آپ دیکھو اگر راستے میں کہ بہت غریب ہر طرح کی سوسائٹی بیٹھی ہے, مسکین بھی آ رہے ہیں, ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان کو بھی ہماری سے, کیونکہ ہم انہیں سے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, میں گزارش کروں, اسی محلے سے آئے ہیں, اسی گلی سے آئے ہوں. میرے محلے گلی کے ابھی تک لوگ آتے ہیں, ان کے لیے میرے اسپیشل سافٹ کارنر ہے. تو غریب آدمی کے لیے بالکل سافٹ کارنر ہے, ان کے لیے محبت بھی ہے اور ان کے لیے اکنامیکل بھی ہے. کہ یہ نہیں کہ میری فیس ہے تو آپ نہیں دیں گے تو نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال ہے آپ سے پروگرام کا, مجھے کہا جا رہا ہے وقت کم ہے, ختم ہو چکا ہے بلکہ آخری سوال ہے. کووڈ سر پہ دوسری لہر آ گئی ہے, کیا میسیج دیں گے عوام کو, کیسے بچا جا سکتا ہے؟ ان سے بہت ساری ہمارے پاس آ گئی ہیں. جی اس کے لیے میں 2-3 باتیں ضرور کہوں گا. جب کہ میں نے آتے آپ سے کہا تھا کہ میں ماسک پہنوں گا, تو آپ نے کہا جی نہیں ماسک اتار کے تھوڑا سا ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ کیمرے آپ کہنے پہ, لیکن میں یہ بھی غلط کر رہا ہوں کہ میں بغیر ماسک کے انٹرویو دے رہا ہوں. آئی شوڈ ہیو گیون دی انٹرویو دا ماسک. لیکن چونکہ یہ مجبوری ہے پبلک کو دکھانے کے لیے فیس کہ میں کس سے بات مخاطب ہوں, کون ڈاکٹر ہمارا بات کر رہا ہے, تو یہ میری آپ سے معذرت کے ساتھ میرا انٹرویو قبول کیجیے کہ میں کووڈ وجہ. ادروائز 2 کام ضرور کر لیں کم از کم پلیز. آپ ماسک پہنیں. میں تو سارا دن کلینک پہ ماسک پہن کے, گاؤن پہن کے, اور پھر مریض دیکھتا ہوں جو کہ ہائی رسک ہے, اس لیے کہ مریض پاس کھانسی کرتے ہیں. تو آپ سب سے درخواست ہے, ہر بندے سے, ذی شعور سے بندے سے, کہ آپ گھر سے باہر نکلیں تو پلیز ماسک پہن کے نکلیں. دوسری بات ہے سوشل ڈسٹینسنگ ضرور رکھیں, اپنے 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں. تیسرا, بار بار اپنے صابن سے ہاتھ دھویں. یہ 2-3 کام کر لیں. اور جس کے پاس ماسک نہیں اس کو بھی ماسک دیں. ہمارے بھی یہاں جو مریض آ رہے ہیں بغیر ماسک کے, تو رحمان صاحب ان کو ماسک بھی دیتے ہیں, ان کو ہم سینیٹائز بھی کرتے ہیں, ان کو ہم گلاوز بھی دیتے ہیں کہ پہنا جائے. تو یہ 2 چیزیں کر لی جائیں. تیسرے میں بتانا چاہ رہا ہوں, یہ بہت ضروری ہے, میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو کھانسی ہو گئی ہے, اگر آپ کو بخار ہو گیا ہے, اگر آپ کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو ڈیفینیٹلی, اگر کرونا ٹیسٹ نیگیٹو بھی آ گیا جو کہ 30% PCR نیگیٹو آ رہا ہے, اگر آپ کو کھانسی ہے اور بخار ہے اور سانس کی تھوڑی سی بھی دقت ہے, تو پلیز اس کا ایکس رے کی بجائے آپ HRCT کریں. HRCT از دا گولڈ اسٹینڈرڈ. ہم ہر روز دیکھتے ہیں, آج ایکس رے نارمل ہے اور طبیعت خراب ہوئی ہے, لیکن CT کرائے گا تو اس کے اوپر 20% 30% لگ جائے گا. اس کا صرف میسیج یہ ہے کہ ایک دم اسٹارم آتا ہے تو چیزیں بیانڈ کنٹرول ہو جاتی ہیں. تو بیسٹ ہے کہ اگر آپ کے پاس ذرا سی بھی کھانسی بخار ہے اور ایکس رے اویلیبل نارمل بھی نکل آیا ہے, تو فوراً CT اسکین کرایا جائے. کیونکہ بعض ہڈن ایریز ہوتے ہیں جو ایکس رے پہ نظر نہیں آ رہے ہوتے ہیں, لیکن CT پہ نظر آ جاتے ہیں. اس کا پرپز یہ ہے کہ اگر آپ کے ڈاکٹر کو SCT پہ فائنڈنگ تھوڑی سی بھی آ گئی ہے تو آپ کا اگریسو ٹریٹمنٹ کرے, ورنہ سڈنلی تھنگس گیٹ ورس بائی لارج آف اسٹارم آتی ہے, ویو آتی ہے, تو اس کے اندر بندے کے بچنے کے چانس مشکل ہے. آج کی ڈیٹ کے اوپر اخبار میں دیکھا 52 موات ہوئی ہیں. بالکل. تو یہ دن بہ دن بڑھ رہا ہے. تو میں کہوں کہ کوشش کریں گھروں میں رہیں, منیمم طور پہ باہر نکلیں تو بغیر ماسک کے پلیز آپ نہ جائیں. بلکہ میں تو ایک ہی بجائے یہ آپ کو ڈبل ماسک پہن کے دکھا رہا ہوں. اس کا یہ ہے کہ کم از کم آپ کی ڈبل سیکیورٹی ہو جائے, آپ کی بھی ہو جائے, اور آپ کے سامنے بیٹھے والے جو گفتگو کر رہے ہیں یا شاپنگ کر رہے ہیں وہ بے جا باہر شاپنگ کے لیے باہر.
प्रोफेसर डॉक्टर सफदर अली मलिक साहब, आपने डिबेट आर की टीम को टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका जी, आने का, टीम का, मुलाकात का। आई होप आई कुड कन्वे सम मैसेज फॉर माई यंगस्टर्स कि प्लीज़ मैं बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ यंगस्टर को, ये मुल्क बहुत अजीम है, ये मुल्क बहुत खूबसूरत है, इससे मोहब्बत करें, इसकी इज़्ज़त करें और इसमें रह के, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं, इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। आपके सामने सबसे बड़ी मिसाल मैं खुद बैठा हूँ, एक हम्बल ग्राउंड से शुरू करके। जब मैंने प्रैक्टिस शुरू की थी, जैसे मैंने गुजारिश किया कि मैं कोई 200 साल का आपको बाबा नज़र नहीं आ रहा, तो मैं सर सैयद खां का दोस्त नहीं हूँ, मैं इसी माशरे में अभी भी काम कर रहा हूँ और मैंने 8 आने और 1 रुपये से शुरू किया था, तो आज अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। सिर्फ 2-3 चीज़ें ज़रूरी हैं, बरखुदा मैं आपको सबको बताना चाह रहा हूँ, सोसाइटी के यंगस्टर्स को, डॉक्टर्स को। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे। कीप योर हेड डाउन, बी ऑनेस्ट, बी हार्ड वर्किंग एंड बी कमिटमेंट एंड बी कंटेंटेड व्हाट यू हैव। मेरे पास गाड़ी नहीं थी, मैं साइकिल पे जाता था, मैं क्लिनिक पे जाता था। अब्दुलरहमान साहब तो मेरा डिस्पेंसर आज भी मेरे साथ वो काम कर रहा है, अभी आपको बताएगा बाहर निकलेंगे कि आधी साइकिल डाक्टर चलाते थे, आधी साइकिल मैं चलाता था। स्लोप पे मैं चलाता था, मैं यंग था तो थोड़ा सा उम्र में था, तो कहता साहब आप साइकिल चलाएं। तो ये आप दिल मत तोड़ें, दिल छोटा मत करें। नंबर 2, कोई दिन चीज़ों में सुबह से लेकर शाम तक नहीं होती। मैंने 40 साल प्रैक्टिस की है, मैंने पहले 25 साल तक अब्दुलरहमान साहब सोए रूब होते नहीं देखा। मैं सुबह घर से निकलता था, जॉब करके आता था, फिर मैं 4:30 प्रैक्टिस करता था, रात को 12 बजे प्रैक्टिस करके घर आता था। तो सूरज मैं सिर्फ इतवार की रात शाम को गुरूब देखता था। तो इट वाज नॉट दैट इजी लाइफ। आजकल के बच्चे कहते हैं पैदा हुए तो हमें गाड़ी मिल जाए, पैदा होते शॉर्टकट हो जाए। आप डॉक्टर सफदर से बेहतर बन सकते हैं, आप डॉक्टर सफदर से बहुत बेहतर हैं, लेकिन नॉट इन अ वीक, नॉट इन अ डे, नॉट इन अ मंथ, नॉट इन अ ईयर, इन डेकेड्स। आपकी कितनी मेहनत है, कितनी कमिटमेंट है, कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके बाद करें। देखा देखी ये ना करें कि उसने पाया तो मैं भी आज डिग्रियां बेटा मिल जाती हैं, डिग्रियों के बाद आपने प्रूव करना है। डिग्री आपको देती है इंसान को एक प्रैक्टिस एग्जिट एग्ज़ाम करने की, लेकिन जब तक आप मार्केट में एक अच्छे अंदाज से नहीं मिलेंगे, अपने पेशेंट से अखलाक से नहीं मिलेंगे, बुजुर्गों को जूते नहीं पहनाएंगे। मैं आज भी मरीज़ों को जूते अपने हाथों से पहनाता हूँ। आज भी मरीज़ पेशाब कर देता है तो मेरे कपड़े भर जाते हैं, तो उफ तक नहीं करते। बहुत सारे लोग यहाँ जो मुझे सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके वालिदैनों को मैं जूते पहनाए। उनका बेटा देखा था कि डॉक्टर साहब जूता पहनाया, फिर शर्म से आगे आ गया कि मैं पहनाता हूँ। बेटा ये कोई मैं किसी को दिखाने के लिए नहीं कर रहा, ये मैं अपनी इज्जत से करता हूँ। मेरा वालिद होता तो मैं ना करता, मेरा बाप होता, मेरी माँ तो मैं ना करता। तो जब ये आपकी सोच होगी कि हेड डाउन है, तो अल्लाह ताला भी आपको ब्लेसिंग देगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बातों का सिलसिला आपसे इतना जारी रहा कि हमें तो टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं चला। अभी बहुत सारे सवालात थे मेरे ज़हन में जिन पे मैं आपसे पूछता कि डॉक्टर आजकल ड्यूटियां क्यों नहीं करते, लीड क्लास क्यों बन गए हैं, मामलात कहाँ चले गए हैं, लेकिन फिर किसी एक नशिस्त में। नाज़रीन, आपने डॉक्टर सफदर अली मलिक की गुफ्तगू सुनी, उम्मीद आपको पसंद आई होगी। अभी तक के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।